بات کرتے ہیں سی پیک پروجیکٹ میں روس کی شمولیت کی. سر اطلاعات یہ ہیں کہ سی پیک کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر جو ہے روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بنانا چاہ رہا ہے. ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟ جی وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ بھی. دیکھیے جو رشیا ہے اس کے لیے سی پیک کی امپورٹنس کیا ہے، گوادر پورٹ کی امپورٹنس کیا ہے، اور یہ کہ پھر آگے بی آر آئی کی امپورٹنس کیا ہے. پاکستان کے ساتھ تو اس کے تقریباً 2017 میں ہی یہ معاہدے ہو چکے ہوئے تھے کہ گوادر پورٹ کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے بات اس سٹیج پہ پہنچی ہے. آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ پچھلے 3 یا 4 سال میں جو امریکن پریشر ہے خاص طور پہ چائنا کے اوپر، رشیا کے اوپر، اور ان پورے ممالک جو ہمارا خطہ ہے اس کے اندر، اور انڈیا کو پھر انگیج کرنا اس پورے خطے کے اندر، یہ سارا پریشر وایا انڈیا ہے، اس میں اس قدر اضافہ ہوا. اب تو کوڈ کے ذریعے بھی، یعنی کہ وہ آسٹریلیا، جاپان اور دوسروں کے ذریعے بھی وہ اس قدر انکریز ہو گیا ہوا ہے کہ شاید پہلے 9/11 کے بعد سے لے کے اب تک اتنا زیادہ نہیں تھا. اس عرصے میں 3-4 سال میں بہت زیادہ انکریز ہوا ہے، اور رشیا نے ہر جگہ محسوس کیا ہے کہ خاص طور، اور پھر یوکرین والا معاملہ، اس کا کرائمیا کے لیے تو ابھی حال ہی میں بل انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی پیش کیا. وہ نان بائنڈنگ ہوتا ہے لیکن ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ پھر کیا ہے کہ وہ یوکرین جو ہے اس کو واپس کرے. حالانکہ وہ ریفرینڈم کے تھرو کرائمیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ملا تھا، وہ کہتے ہیں انیکس کیا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کے مفادات جو ہیں وہ صرف ایک تو تجارتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے، انرجی سیکٹر میں بھی، انفراسٹرکچر سیکٹر میں، انرجی میں یہ بجلی اور پانی بھی، اور ساتھ اس کے گیس میں خاص طور پہ ٹاپی آپ نے سنا ہوگا، وہ جو پائپ لائن ہے اس کے ذریعے بھی، ترکمانستان کے ذریعے جو ہے گیس کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پرپوزڈ ہے کافی عرصے سے. اور افغانستان میں خاص طور پہ افغان طالبان بھی اس کے آن بورڈ ہیں، اور یہ بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ افغان طالبان افغانستان کے ذریعے آنی ہے، اور ان کو معلوم ہے رشیا کو کہ آئندہ جو آنے والی حکومت ہوگی کوئی، اس میں افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہوگا، یقیناً ان کا رول ہوگا ڈیفینیٹلی. اور دوسری طرف چائنا جو ہے وہ بھی انگیج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا کے اوپر انڈیا کی جو 370 اور 35A والا جو معاملہ ہوا ہے نا، لداخ والا، اور پھر دوسرے جو معاملات انڈیا نے کیے ہیں چائنا کے ساتھ، اور چائنا نے جواب بھی بھرپور دیا ہے. تو چائنا سمجھ گیا ہے کہ مجھے اپنی سی پیک اور بی آر آئی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے اب ڈائریکٹلی انگیج ہونا پڑے گا، اور اپنے بلاک کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ساتھ ممالک کو ملانا پڑے گا. اس میں رشیا جو ہے ایک امپورٹنٹ ملک ہے، رشیا کے بھی انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں اس معاملے میں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چائنا کی سفارتکاری بھی ہے اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے رشین ایمبیسڈر ان چائنا، اس نے یہ بیان دیا کہ ہم سی پیک میں باقاعدہ حصہ لینے لگے ہیں. وہاں چائنا کی نیوز ایجنسی نے، ان کے میڈیا نے رپورٹ کیا یہ، اور پاکستان نے ایگری کیا اس کے اوپر کہ ہے یہ ایسی بات. یقیناً موسٹ ویلکم تو چاہیے. پاکستان کے ساتھ ان کے ٹینکس کا بھی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے ہیلی کاپٹرز کا بھی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، اور انڈیا نے جہاں اور بہت ساری بیوقوفیاں کی ہیں پرائم منسٹر مودی کے انڈر، وہاں پہ یہ بھی کیا کہ اپنے آپ کو اسٹرینج کر دیا ہے. یعنی کہ جو ایک زمانے میں سوویت یونین کے کیمپ میں ہوا کرتا تھا، اور امریکہ اس کی پھر بھی آشیرواد حاصل تھی، اب اس نے امریکہ کے کیمپ میں باقاعدہ کھلم کھلا قدم رکھ دیا ہوا ہے، اور باقی سب سے اسٹرینج ہو گیا ہے. چائنا کے خلاف بھی محاذ کھول دیا ہے، اور رشیا بھی محسوس کرتا ہے کیونکہ امریکہ از دا اینیمی، تو اس کا فرینڈ اینیمی ہے نا پھر، جو بظاہر نظر آتا ہے. تو پھر یہ شفٹس جو ہو رہی ہیں نا، یہ تو باقاعدہ نظر آ رہی ہیں. اور ایک بات سمجھنے والی صاحب بات یہ ہے کہ روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک پہنچنا تو اس کا ایک دیرینہ خواب تھا، اس کے لیے اس نے ایک طویل جنگ بھی لڑی، اور اس کے نتیجے میں وہ پاش بھی ہوا خود. تو اس کا تو ایک دیرینہ خواب تھا جو اب جو ہے ایک مشترکہ معاشی مفاد کی صورت میں جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وسیم صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف توجہ دلوائی ہے. یہ جو ہے نا، آپ اگر 19th سینچری کے مڈ میں یعنی 1860s میں دیکھتے ہیں تو ایک رشین امپائر ہوا کرتی تھی، اور وہ رشین امپائر تھی زارز کی، وہاں کے بادشاہ تھے، کرسچن تھی پریڈومیننٹلی وہ، اور اس کے جہاں پہ ہماری آٹومن امپائر جو تھی اس کے ساتھ بھی چپکش تو چلتی تھی، لیکن اس کی تاج برطانیہ کے ساتھ بھی چپکش چلتی تھی بہت زیادہ، اور تاج برطانیہ یہاں پہ موجود تھی اس وقت. اچھا، اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا کو گرم پانیوں تک آنے میں روکنے میں ایک طرف تو مسلمانوں کا تو ایک جینوئن کنسرن تھا، اور وہ تھا کہ وہ بوسفورس سی اور باقی علاقوں کے ذریعے کہیں پہ آٹومن امپائر کے اوپر نہ حملہ کریں. لیکن تاج برطانیہ جو کہ غاصبانہ قبضے کیے ہوئے تھے، وہ بھی اس کو روک رہا تھا گرم پانیوں پہ آنے سے.
اسی دوران میں وقت آگے چلتا گیا تو یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس کے دوران ہی بولشوک ریولوشن آ گیا اور وہ رشیا نہیں سوویت یونین بن گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں فرق کرنا. جب سوویت یونین بنا تو وہ ایک کمیونسٹ کنٹری کے طور پہ سامنے آیا اور بڑھتے بڑھتے ایک سپر پاور بن گیا. جب وہ سپر پاور بنا تو اس نے سپر پاور کے طور پہ ڈیل کرنا شروع کر دیا, مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات میں زبردستی کرنا. ایسٹرن یورپ پورے کا پورا اپنا قبضے میں تقریباً لے لیا. یہ جو ہمارے سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان میں سے اکثر مسلمانوں کی تھی, ان کو ضم کر لیا اپنے اندر اور افغانستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی کہ گرم پانیوں تک میری رسائی آ سکے. جو نیگیٹو پڑی اس کے اوپر الٹی پڑ گئی. اس میں بہت ساری لوگ جان بحق ہوئے. پہلے بہت سارا گراؤنڈ ورک کیا تھا, اپنی حمایت یافتہ جو سربراہ تھے افغانستان میں ان کو لے کے آئے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کولڈ وار تو چل رہی تھی اس وقت, تو امریکہ بھی اندر آ گیا, کود پڑا اس کے اندر. اور اصل میں تو مجاہدین نے کوشش شروع کی تھی نا کہ وہ جو جسے پولر بیئر کہتے تھے وہ رشیا, وہ اس طرف نہ آ رہا ہو. لیکن امریکہ نے مدد کی, ٹھیک ہے مدد کی اس وقت, کیونکہ امریکہ کا بھی وہ ایک دشمن تھا. سوویت یونین تو شکست و ریخت کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ ایک بہت کمزور ملک کے طور پہ رشیا رہ گیا. یہ ہم بات کر رہے ہیں 90s کی. ٹھیک. لیکن پوسٹ 9/11 اور پیوٹن کے آنے کے بعد رشیا نے دوبارہ گین کرنا شروع کیا. اب یہ کمیونسٹ سوویت یونین نہیں ہے, اب یہ رشیا ہے جو کہ پریڈومیننٹلی کرسچن رشیا ہے. اور یہ اس سوچ کے اوپر یا اس فکر کے اوپر چل رہا ہے جس طرح کہ 19 سینچری کے درمیان میں ہوا کرتا تھا. تو اس نے سمجھا ہے اس بات کو رشیا نے کہ مجھے اب زور اور زبردستی سے تو نہیں میں کر سکتا یہ کام. انڈیا دوسرے کیمپ میں چلا گیا ہوا ہے, امریکہ میرے خلاف ہے ہر جگہ پہ, ایون میرے ڈور سٹیپ کے اوپر پولینڈ میں آ کے یورپ کے اندر وہاں پہ میزائل شیلڈز لگا رہا ہے میرے خلاف, یوکرین کو میرے خلاف وہ بھرا جا رہا ہے, ہر طرف سے مجھے انسرکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے لیے راستہ کیا بچتا ہے پھر؟ یہ ہے کہ میں وہ ممالک جن سے فائدے لیے جا سکتے ہیں یا جن سے تعلقات بڑھانے میں میرا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ان ادر ورڈز ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کا اس میں سی پیک میں شمولیت اس وقت میں ایک مجبوری بھی بن چکی, ایک مجبوری ہے اس کی. چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, پاکستان کے ساتھ اس کا فیوچر کا ایک تعلق بننے کی ایک اس کی بھی خواہش ہے, اور پاکستان بھی اب سمجھتا ہے کہ رشیا وہ والا رشیا نہیں ہے. اور امریکہ کے کیمپ سے اگر نکلنا ہے تو ہمیں ان لائنز کے اوپر آنا پڑے گا کہ ایک آلٹرنیٹیو جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے ہمارے. تو بہرحال یہ ایک نئی بدلتی ہوئی دنیا کی حقیقتیں ہیں.